العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں، بآواز بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، حضور جانے کائنات، حضور جانے جہانے کائنات، سیدہ زہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، سیدہ آمنہ کے راج دلارے، جناب حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آیہ بینہ میں نے پڑھی، اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو قرآن عزیز سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ پرمغز نورانی رحمانی روحانی وجدانی محفل اصال ثواب بھائی لیاقت صاحب مرحوم کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھائی لیاقت صاحب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ماسٹر محمد رفاقت صاحب، محمد بوٹا صاحب اور بھائی لیاقت صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ قبلہ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ چند منٹ کی میری حاضری ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے ہیں۔ کہیں گے سبحان اللہ۔ حضور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، صحابہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، توجہ میری طرف رکھیے گا، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جب جاؤ نا جنت کی کیاریوں میں، جنت کے باغوں میں، فَارْتَعُوا، کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا حضور مَلْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں دنیا میں، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ دنیا میں جنت کی کیاریاں ہیں۔ کہیں گے سبحان اللہ۔ کہا یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور وَمَرْتَا، کیا کھائیں؟ وہاں جا کے چریں کیا، کھائیں کیا؟ احباب ذی وقار، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی آپ کے۔ حضور فرمایا التسبیح والتحلیل والتکبیر، جب تم وہاں جا کے کہو گے نا سبحان اللہ، جب تم وہاں جا کے کہو گے نا الحمدللہ، جب تم وہاں جا کے کہو گے اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں
تم نے مسجد میں جا کے سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، گویا تم نے دنیا میں بیٹھ کے جنت کے پھل کھا لیے ہیں۔ تو کہے نا پھر سبحان اللہ۔ سردی زیادہ ہوتی تو کہا جا سکتا تھا سبحان اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن اب تو دھوپ مزے کی، اب تو ذرا گج کے کہیں سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، کہا حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے ہیں۔ احباب ذی وقار، 7 مثانی کیا ہیں؟ میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں کلوں پہ بھی بیٹھ جاتے ہو، اور 10ویں پہ بھی بیٹھ جاتے ہو محفل لگا کے، 40ویں پہ بھی بیٹھ جاتے ہو محفل لگا کے۔ ذرا چھاتی چوڑی کر کے انہیں کہا کرو، ہم کلوں پہ بیٹھ کے کوئی ہیر رانجھا نہیں پڑھتے، ہم 10ویں پہ بیٹھ کے ہیر رانجھا نہیں پڑھتے، ہم 40ویں پہ بیٹھ کے ہیر رانجھا نہیں پڑھتے، ہم 10ویں پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہم 40ویں پہ بھی بیٹھتے ہیں، یا تو قرآن پڑھتے ہیں یا سونے مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ماڑی گل ہے؟ یہ کوئی بری بات ہے کہ ہم بیٹھ کے اگر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بیٹھ کے حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو کہا حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور یہ 7 مثانی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ام الکتاب، جب تم قرآن کھولتے ہو جس سورت سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے اسے 7 مثانی کہتے ہیں۔ کہا ام الکتاب، سارے قرآن کا مغز جس سورت کے اندر ہے اسے 7 مثانی کہتے ہیں۔ کہا حبیب تجھے عطا فرمائی ہے، تیرے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اوے امتیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو 7 مثانی عطا فرمائے، اور حبیب کے صدقے اللہ نے یہ کرم نوازیاں تم پہ فرمائی ہیں۔ اللہ نے کسی اور امت کو 7 مثانی نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، اور حبیب کے صدقے حبیب کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور فرمایا بے شمار نبی آئے، امتیں آئیں، لیکن اللہ نے سورۃ الفاتحہ، اللہ کہتا میرا خزانہ تھا، میں نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا، محبوب تجھے عطا فرمایا ہے، تیری امت کو عطا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، پھر مجھے کہنے دیں، جو چیزیں اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ احباب ذی وقار، کسی کو مان ہے بڑی گاڑی پہ، کسی کو مان ہے بڑے بنگلے پہ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں او مسلمانوں، ہم نے غور کرنا ہے، اللہ نے سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں، مصطفیٰ کا قرآن عطا فرمایا ہے۔ حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ذرا مل کے پڑھ لیں، وجد میں آ جائیں، ذرا جوم کے پڑھ لیں۔ اللہ نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے، اللہ نے اپنے آپ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ کہا حبیب کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، تجھے عطا فرمائے ہیں، تیری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ وجہ یہ ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم پہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ذرا مل کے پڑھ لیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلامی ہو جائے گی۔ ذرا مل کے پڑھ لیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت
رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، 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 تیری کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات 1,24,000 کم و پیش نبی مسجد اقصی میں تشریف فرماتے، حضور فرماتے ہیں سارے میرے جانے سے پہلے سارے اس جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب میری سواری گئی ہے نا، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں جب میری سواری گئی نا، سارے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، میں بعد میں آیا، پتہ چلتا ہے مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں ہی آتا ہے۔ کہا سارے نبی جمع تھے، جب میری سواری گئی جناب بابا جی آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور بابا جی آدم علیہ السلام بول کے کہتے ہیں فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، اے نبیو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو محمد آ گیا ہے جو سراجا منیرا ہے، سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور محمد پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ اب اب ذی وقار سوال پیدا ہوا، بابا جی آدم علیہ السلام سے پوچھا بابا جی آپ سب سے بڑے ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ سارے پہلے آئے ہوئے ہیں لیکن سارے محمد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کا تحفہ بھی دینا ہو اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، اللہ قرآن کا تحفہ بھی دینا ہو اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ پتہ چل گیا یہ نبی بھی سب سے عظیم ہے، اس نبی کی امت بھی ساری امتوں سے عظیم ہے۔ کہا حبیب ہم نے آپ کو صحابہ مسانی عطا فرمائے، کہا فاتحۃ الکتاب ام الکتاب۔ اچھا صحابہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مسانی کا مطلب ہوتا ہے اگین اگین پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ کہا حبیب ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز فجر ہو یہ تب بھی پڑھی جاتی ہیں، نماز ظہر ہو یہ تب بھی پڑھی جاتی ہیں، نماز عصر ہو یہ تب بھی پڑھی جاتی ہیں، نماز مغرب ہو یہ تب بھی پڑھی جاتی ہیں، عشاء ہو یہ تب بھی پڑھی جاتی ہیں۔ کہا حبیب ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ یہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ مسانی کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ حضور فرماتے ہیں ویسے تو سارا قرآن شفا ہے لیکن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ اس میں روحانی شفائیں بھی ہیں، اس میں جسمانی شفائیں بھی ہیں۔ آج کس قدر غافل ہو گئے ہم قرآن سے، ہمیں قرآن کا جو ہے ہمارے اندر قرآن کے ساتھ جو ربط ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ اچھا صحابہ مسانی سے کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے بار بار پڑھی جاتی ہیں، علماء نے لکھا اسے صحابہ مسانی کہنے کی ایک دوسری بھی وجہ ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ جبریل جتنی صورتیں لے کے آئے ہیں اور جتنی آیتیں لے کے آئے ہیں، ہر آیت کے لیے اور ہر صورت کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے فقط ایک چکر لگایا ہے، یعنی ایک صورت نازل ہوئی جبریل ایک ہی مرتبہ آئے، آیت نازل ہوئی جبریل ایک ہی مرتبہ آئے۔ علماء کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ سارے قرآن میں وہ واحد صورت ہے جس کے لیے جبریل نے 2 چکر لگائے ہیں۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ مکے میں تھے، جبریل سورۃ الفاتحہ لے کے مکے تشریف لے کے آئے، اور دوسری مرتبہ میرے مصطفیٰ مدینے میں تھے، جبریل سورۃ الفاتحہ کو لے کے مدینے حاضر ہو گئے۔
پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ کو سبع مثانی کہنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ آئی ہے، جبریل 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کے آئے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ کی عنایات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نبی کے آپ امتی ہو وہ نبی اتنا عرفہ والا ہے، اس نبی کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمائے ہیں جو 1,24,000 کما پیش نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اللہ نے وہ اعزاز سیدہ زہرا کے بابا کو عطا فرمائے ہیں، اللہ نے وہ اعزاز حسنین کے نانا جان کو عطا فرمائے ہیں۔ احباب ذی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے فضلت علی الانبیاء بست، کہا صحابہ اللہ نے 6 چیزوں کے ساتھ مجھے باقی نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں کے ساتھ مجھے باقی نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عرض کیا آقا وہ کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے میں محمد کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اب جوامع الکلم آپ مجھ سے پوچھیں علامہ صاحب جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ جوامع الکلم فصاحت و بلاغت، بولنے کا انداز، خطابت کا انداز، لفظ کم نکلیں زبان سے، معنی زیادہ سمجھ آئیں، اور جو ایک مرتبہ سن لیتا تھا مصطفیٰ کو پھر مصطفیٰ کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی میرے مصطفیٰ کو جو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاتا تھا پھر جاتا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما تھے، کہیں نا سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ، اب 1.25 لاکھ صحابہ ایک شہر کی آبادی بنتی ہے، کہا 1.25 لاکھ لوگ حضور کے سامنے کھڑے تھے اور حضور اپنی اونٹنی کے کجاوے پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے۔ اچھا صحابہ جب یہ بات سنایا کرتے تھے نا بعد میں صحابہ رویا کرتے تھے اور رو کے کہا کرتے تھے یہ حضور کا آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا، آخری خطبہ تھا حضور کا۔ اور صحابہ جب اس خطبہ حجۃ الوداع کی کہانی سنایا کرتے صحابہ رو پڑتے اور رو کے صحابہ کہتے یوں لگتا ہے جیسے آج بھی نظروں میں مصطفیٰ سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا حضور کے سامنے اور حضور اپنی اونٹنی کے کجاوے پہ بیٹھ کے واعظ فرما رہے تھے۔ اب ذرا غور کی طرف توجہ کیجئے گا میری طرف، کہا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ کا مجمع، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی سپیکر نہیں تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اور بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بات پہنچانے کا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے جب 1.25 لاکھ کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا، مصطفیٰ جب واعظ فرماتے تھے جس طرح پہلی صف والے کو سمجھ آتی تھی مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح آخری صف والے کو سمجھ آتی تھی حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ساتھ میں محمد کی مدد فرمائی۔ یعنی دنیا کے کسی کونے میں بھی حضور کا دشمن ہو، حضور کے روب کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، حضور کا روب ہے اس کے اوپر کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا وجیب بنایا ہے اللہ نے، اتنا عزت دار بنایا ہے اللہ نے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی دشمن ہوتا ہے رسول عربی کے نام سے بھی ڈرتا ہے، حضور کی ذات سے بھی ڈرتا ہے۔ سلیمان رشدی کو کسی نے کہا تھا، اس نے گستاخی کی حضور کی شان میں، اس کو کسی نے کہا سلیمان رشدی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یورپ میں رہتے ہو، کافروں نے تمہیں پناہ بھی دے دی ہے، تمہیں رہائش بھی دے دی ہے، کھانا بھی اچھا دیا، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بیڑا غرق ہو گیا میری زندگی کا۔ کہا کیوں، کس وجہ سے؟ تمہارے پاس کھانے کے لیے بھی اچھا ہے، تمہاری رہائش بھی اچھی ہے، تمہاری سیکیورٹی بھی اچھی ہے۔ اس نے کہا دروازہ ہوا کے ساتھ تھوڑا سا بھی تیز ہل جاتا ہے میں ڈر جاتا ہوں۔ کہا ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں ڈر جاتا ہوں کہیں کوئی غازی علم دین شہید نہ آ گیا ہو۔ احباب ذی وقار، کہا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
اللہ نے روب کے ساتھ میں محمد کی مدد فرمائی، اور فرمایا تیسرا اعزاز اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا۔ اب آپ کو کیا پتا ہو کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں علامہ صاحب ڈیفینیشن ہمیں آتی ہے، تعریف ہمیں آتی ہے مال غنیمت کیا ہوتا ہے۔ مسلمان جب کافروں کے ساتھ لڑیں فتح کی صورت میں، کافروں کا جو مال ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، لیکن آپ کو مجھے تو پتہ ہی نہیں مال غنیمت ہوتا کیا۔ کیوں؟ ہم نے تو مال غنیمت ابھی تک چیک ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے نہیں موسم بدلے تو کہتے نہیں اوے آم نے کر لیے ہیں، وہ کہتا کر لی ہیں۔ وہ فلاں سبزی آگے اس موسم کی چیک کر لی ہو، نہیں کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کر لیے ہیں۔ ہم نے تو اتنی عمریں گزر گئیں، مال غنیمت ابھی تک نیا ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کے فرمان کو ہی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی، میری امت میں جب تک جہاد رہے گا، اللہ انہیں دولت بھی عطا فرمائے گا، اللہ انہیں عزت بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب جہاد نکل جائے گا ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ ہم نے چھوڑ ہی دیا جہاد کو، اب ہمیں کیا پتا مال غنیمت کیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ذی وقار ہم نے نکلنا ہے دوبارہ سے، ہم نے کیسر و کسریٰ کے تاجوں کو دوبارہ سے ٹھوکریں مارنی ہے، اور ہم نے فرانس اور یورپ کو بتانا ہے کہ کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول عربی کے نوکر آج بھی زندہ ہیں، رسول عربی کے نوکر کل بھی زندہ تھے، رسول عربی کے نوکر آج بھی زندہ ہیں۔ کہا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا۔ اب دیکھیں نا، جنگ کرنے گئے تھے، لڑ کے آئے، جان دے دی، شہید ٹھہرے، اگر واپس آئے تو آپ غازی تھے۔ کہا جو مال ہاتھ آئے گا پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، کہا یہ اعزاز تمہیں بخشا ہے، اگر جان دیتے ہو تو جنت ہے، اگر غازی بن کے آتے ہو تب بھی جنت ہے، اور کہا جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے یہ بھی تمہارا ہی ہے۔ اچھا قربانی کے فلسفے کو دیکھ لیں آپ، لاکھ سوا لاکھ کا آپ جانور خریدتے ہیں، پہلی امتیں کیا کرتی تھیں؟ جانور ذبح کر کے میدان میں رکھ دیتے، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی آسمان سے آگ آتی اسے جلا کے راکھ کر دیتی، جس کی مقبول نہ ہوتی وہ پڑی رہتی۔ اب آپ ذی وقار اپنے مقدروں پہ قربان جایا کرو، اپنے مقدروں پہ قربان جایا کرو۔ سوا لاکھ کا جانور خریدا، اس کی گردن پہ چھری پھیری، حضور فرماتے ہیں کہ جب خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا اللہ قربانی کرنے والے کے سارے جرموں کو معاف فرما دیتا، قربانی کرنے والے کے سارے جرم معاف۔ اور فرمایا قربانی والے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکیاں دی جاتی ہیں، اور کہا پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوگا۔ اچھا کہا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، جرم بھی معاف ہوئے، ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکیاں بھی دی جائیں گی، پل صراط پر یہ تمہاری سواری بھی ہوگی۔ کہا مصطفیٰ کے صدقے یہ کرم نوازیاں بھی دیکھو، ہم نے جنت بھی تمہیں دینی ہے، ہم نے نیکیاں بھی تمہیں دینی ہے، ہم نے گناہ بھی معاف کرنے ہیں۔ کہا گوشت بھی گھر لے جاؤ، یہ تم نے کھانا ہے، تمہارے بچوں نے کھانا ہے۔